سکتا اور بے وقوف انسان کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ جواب نمبر 7، بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں حضرت مسیح موعود تمہارے دادا کی پنشن وصول کرنے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو آپ کو پسلا کر ورغلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھراتا رہا۔ پھر جب اس نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ حضرت مسیح موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ یہ حوالہ موجود ہے سیرت المہدی حصہ اول صفحہ نمبر 38-39، روایت نمبر 49 طبعہ جدید۔ یہ موجود ہے ان کتابوں کے اندر یہ حوالہ۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون چور تھا جو دادا کی پنشن چوری کیا تھا اور پھر اس سے لوفری کرتا رہا مرزا امام دین کے ساتھ۔ جب پیسے ختم ہو گئے تو شرم سے واپس گھر نہیں آ سکتا تھا۔ اور جو انسان دوسرے کے مال میں خیانت کرے، دوسرے کے مال پر ناحق ڈاکہ ڈالے، دوسرے کے مال کو چوری سے کھائے، بغیر اجازت کے کھائے، تو وہ چور ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ وہ چور ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون جو تھا وہ ایک چور تھا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو کہ مرزا کی عمر اس وقت 24 یا 25 سال تھی، کیونکہ پیدائش حسب تحریر کتاب البریہ صفحہ نمبر 146، روحانی خدائط جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 77 حاشیہ 177 حاشیہ 1839 عیسوی یا 1840 عیسوی ہے، اور تاریخ ملازمت حسب تحریر سیرت المہدی صفحہ نمبر 140 روایت نمبر 150 طبعہ جدید اور 1864 ہے۔ نیز واضح ہو کہ پنشن کی رقم معمولی رقم نہ تھی بلکہ 700 روپیہ تھی، جو آج کل کے لاکھوں کے روپے کے برابر ہو سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ توڑا رقم نہیں تھا، یہ 700، یعنی مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں اگر ڈالا جائے تو ان کے دادا کے پنشن لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اتنے زیادہ پیسے لے کر فرار ہونا اور اس پر لوفری کرنا، فضولیات میں لگانا بغیر دادا کی اجازت کے، معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی چور تھا، نبی نہیں تھا۔ اب مرزا صاحب کی عمر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اتنی زیادہ رقم کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے غور فرمائیں کہ آخر اتنی رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی۔ کیا مرزا غربت قادیانی اس وقت بچے تھے کہ امام دین آپ کو بہلا پسلا کر اور دھوکہ دے کر کہیں اور لے گیا؟ اور ادھر ادھر پھرانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر مرزا ملعون اتنے بولے اور چھوٹے تھے تو گھر والوں نے اتنی بڑی رقم لینے کے لیے انہیں کیوں بھیجا؟ اب مرزا قادیانی کے ماننے والے مرزائی کہتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی جو تھا نا، ایک چھوٹا بچہ تھا اور مرزا امام دین نے اس کو ورغلایا، اس کو دھوکہ دیا۔ حالانکہ حوالوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مرزا قادیانی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بہت بڑا عمر والا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اتنے زیادہ عمر والے بچے کو، چھوٹے بچے کو لوگ اتنے زیادہ پیسوں کے پیچھے نہیں بیچتے۔ جب گھر والوں نے، دادا نے اس کو اتنے زیادہ پیسوں کے حاصل کرنے کے لیے بھیجا، معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ مرزا امام دین نے دھوکہ دیا اور اس کو ادھر ادھر پھرایا، بلکہ وہ ایک بڑا تھا، عمر کے لحاظ سے بڑا تھا اور خود لوفر تھا، اور مرزا امام دین کے ساتھ مل کر لوفری کی ہے۔ ذرا غور فرمائے کہ یہ لفظ کہاں کہاں کی غمازی کرتا ہے، پھر سوچیں کہ یہ روپیہ کوئی نیک کام میں خرچ نہیں ہوا بلکہ اڑایا گیا، یعنی بلکہ اپنی عیاشی پر اڑایا گیا، خرچ ہوا۔
اور اڑانا وہاں ہی بولا جاتا ہے جہاں کا کار خیر نہ ہو، یعنی ہم پیسوں کی اڑانے کو، اس لفظ کو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پیسہ فضول خرچ ہو رہا ہو، اور جب مقصد اور کار خیر نیک کاموں کے لیے خرچ ہو رہا ہو پھر ہم یہ نہیں کہتے وہاں پر کہ پیسہ اڑا دیا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کیا۔ لہذا پیسے اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی کار خیر میں خرچ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی عیاشی پر خرچ کیا۔ باہر جانا اصطلاح ہے، جو آوارہ آدمی اپنے گھر پر قناعت نہیں کرتے وہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مرزا قادیانی نے اپنے دادا کے پنشن کو فضول کاموں میں، بدکاری میں خرچ کیا، اور کوئی نوجوان بدکاری کا عادی ہو تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص باہر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مرزا قادیانی ملعون یہ نوجوانی سے بدکار تھا، اور بدکاریوں کا عادت ان کی جو عادت تھی، لہذا یہ کہنا کہ مرزا قادیانی چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ نہیں تھا، بڑی عمر والا تھا، اور لوفر انسان تھا، اور فضول انسان تھا۔ بعض مرزائی جواب دیتے ہیں کہ یہ 700 روپے کجریوں کے ہاں آنے جانے میں نہیں لگے تھے، بلکہ مرزا صاحب نے عدالت کو جرمانے میں ادا کیے تھے، اور 700 روپے جرمانہ آپ کو مولانا کرم الدین ضلع جہلم کے دائر کیس میں ہوا تھا، تو مرزا صاحب نے یہ روپے وہاں دیے تھے، یہ ادھر ادھر صرف نہیں کیے۔ یہ مرزائی بہانہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں جب کہتے ہیں کہ بھائی مرزائی جو تھا، مرزا قادیانی یہ چور تھا، دادا کے پنشن لوفری میں، بدکاری میں اڑا دیے تھے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے عدالت کے کیس میں جرمانے کے طور پر دیے تھے، تو یہ جواب غلط ہے۔ اس لیے کہ مولانا کرم الدین کے کیس میں امام دین کا ذکر نہیں ملتا، مگر پنشن کے کیس میں امام دین آپ کو ادھر ادھر پھراتا رہا، یہ رقم شرمناک کاموں کے سوا اور کہیں صرف نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا جب مرزا امام دین کا ذکر ہی نہیں ہے اس کیس میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ 700 روپے یہ اپنی عیاشی پر خرچ کیے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد سوروں کے شکار کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہے، سوروں کے بڑی خنزیروں کے شکار کے لیے، اور خنزیر کی شکار کرنا شریعت میں حرام ہے کیونکہ یہ جانور نجس العین ہے، لہذا تاکہ ان پر یہ پیش گوئی پوری ہو سکے، یہ لوگ حیران ہو کر کہیں گئے، کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا اور باہر خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرتا ہے۔ سیرت المہدی حصہ سوم صفحہ نمبر 809 روایت نمبر 946 طبع جدید۔ بات کے شروع میں مرزا صاحب کی جوانی کا ذکر ہے، جوانی کا ذکر کر کے ادھر ادھر گھومنا کیا معنی رکھتا ہے، اور مرزا کے شوق مزاج ہونے پر عدالت بھی گواہ ہے۔ اگر یہ کوئی شرمناک حرکت نہ تھی، اس کے آخر میں مرزا صاحب کو شرم آنے کا بیان کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ واقعی ان سے شرمناک کام واقع ہوئے تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ اسے صرف مرزا غلام کی بیوی ہی بیان کرتی ہے۔ ظاہر ہے عورت اپنی خاوند کی اس قسم کی حرکات کا بہت خیال رکھتی ہے۔ ہم مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اس 700 روپے کا حساب دے کہ کہاں خرچ ہوا؟ بصورت دیگر آپ کے نبی کی عصمت باقی نہیں رہتی، اور آپ کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب کی نبوت سے قبل کی زندگی بالکل بے داغ تھی۔ ہم نے ان جواب کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی کی دعوی نبوت، جھوٹے دعوی نبوت سے پہلے جو زندگی ہے وہ بے داغ نہیں ہے، داغوں سے بری ہوئی ہے، بدکاری سے بری ہوئی ہے، لوفری سے بری ہوئی ہے، چوری سے بری ہوئی ہے، اور عیاشیوں سے بری ہوئی ہے، بد اخلاقی سے بری ہوئی ہے، ماں کی نافرمانی سے بری ہوئی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اتنے برے اخلاق والا انسان، اتنا بد کردار اور چور اور ماں کا نافرمان اور روٹی پہ راکھ کا کر کھانے والا بے وقوف، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا
قادیانیوں کا یہ دلیل باطل ہوا۔ انشاءاللہ تیسرے درس میں ہم جواب نمبر 8 پہ آئیں گے، وہاں جواب نمبر 8 کو ذکر کریں گے۔